ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کے حوالے سے تھیوریز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ ایسٹرائیڈ ممکن ہے زمین سے ٹکرا جائے اینڈ اٹ از جسٹ اے تھیوری، اور قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں اس کی نشاندہی ضرور ہے، لیکن اب تک یہ صرف تھیوری ہے اور بہت سی آیتیں اس کے برخلاف بھی ہمیں اشارے دیتی ہیں، لہٰذا ایز فار ایز ڈسکشن از کنسرنڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حتمی تعویل سمجھنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا، مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ 2012 کے حوالے سے جو عمومی رائے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ 2012 میں قیامت کے واقعہ ہونے کا کوئی امکان احادیث کی روشنی میں اور ان علامات کبریٰ اور صغریٰ کی روشنی میں کہ جن کا قرآن و احادیث میں ذکر ہے نظر نہیں آتا۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ جنرل باتیں ہیں لوگوں کے ذہن میں، مثال طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی قیامت کے قریب سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اچھا اب یہ فولکلور میں اس کو کہوں گا، یہ باتیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں لوگوں سے، یہ نہ قیامت صغریٰ کی نشانی میں ہے، نہ علامات کبریٰ ہے، نہ صغریٰ، لیکن اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ پہلے آپ دینی حوالے سے ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، مراد تو یہ ہے کہ جیسے اس وقت سورج کا زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کا ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اگر یہ ڈسٹینس کم ہو جائے تو تپش کی وجہ سے جینا دوبر ہو جائے، ٹھیک، اگر یہ دور چلا جائے تو ٹھنڈک کی وجہ سے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے۔ تو سوا نیزے کا مطلب یہ کہ وہ سورج قریب آئے گا، جب قریب آئے گا تو انسانوں کو اس کی حدت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، اور زمین، آسمان، سورج، ان ساری چیزوں کے اندر تو ڈس بیلنسنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک احوال کو بیان کیا گیا۔ یعنی وہ اچھا میں اس پہ ڈاکٹر صاحب، سورج اس طرح قریب کس طرح آ سکتا ہے؟ یعنی سائنٹیفکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دو طریقے سے آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زمین جو ہے کسی ٹکراؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے محور سے نکل کے سورج کی طرف چلی جائے، اچھا یعنی ٹیکنیکلی سورج نہیں آیا، زمین اس کے پاس زمین سورج کی چلی جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو عام ابھی شاید اس میں کہا گیا یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سورج جو ہے اس میں تمام ہائیڈروجن ختم ہو کے ہیلیم میں کنورٹ ہوگی، تو یہ ایک ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کا ڈائیمیٹر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ اس کے حد زمین تک آ جائے گی، یعنی زمین کو بھی اپنے میں گھیر لے گا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ریڈ جوائنٹ ہونے کا پروسیس ہے، اس کے لیے ہم کو تقریباً 15 ارب سال ویٹ کرنا پڑے گا، 15 ارب سال، کیونکہ سورج کے لائف جو ہے وہ اندازہ یہ ہے کہ ابھی آدھی لائف پر پہنچا ہے، ٹھیک ہے، سوری 15 ارب سال نہیں، 4.5 سال، 4.5 ارب، کیونکہ ہمارا سولر سسٹم 4.5 ارب سال، کیونکہ ہمارا سولر سسٹم کی لائف 4.5 ارب سال ہے، اور یہ ابھی ہاف لائف پر ہے سورج۔ اچھا، اس کا مطلب یہ اگلے 4.5 ارب سال ہم کو ویٹ کرنا ابھی پڑے تو گا، نوجوانی میں ہے سورج، ابھی نوجوانی میں ہے سورج، تو شاید 4.5 ارب سال کا وقفہ نہیں ہے قیامت میں۔ جو حالات نظر آتے ہیں اور کچھ علامات صغریٰ بھی ظاہر ہو سکی ہیں۔ ریورنڈ صاحب کی بھی اس پہ سائنس کی اگر دلیلوں کو سامنے رکھے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سے یہ زمین وجود میں ہے اکارڈنگ ٹو سائنس، تب سے کوئی ایسا اسٹیروڈ اس کے ساتھ نہیں ٹکرایا کہ اس نے اسے برباد کیا ہو۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے ہسٹری کا سائنس کے پاس، اور چھوٹے موٹے ٹکراتے رہے ہیں، جبکہ ہزاروں اسٹیروڈ صرف ہماری گلیکسی میں ہیں، اور ابھی تک وہ سنبھلے ہوئے ہیں، اپنے مدار میں کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہیں، چھوٹے موٹے کوئی ٹکراتے رہتے ہیں۔ تو ماضی میں نہیں ہوا تو آنے والے بھی کئی سو سال تک امید ہے کہ ایسا ممکن نہ ہو۔ مفتی صاحب دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے وہ کوئی سیارہ یا سیارچہ ٹکرائے یا زمین میں زلزلہ ہو، جی، قرآن کریم نے اس کو بڑا واضح کیا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہیں سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے سیارہ یا سیارچہ ٹکرائے، زلزلہ ہو، ہوائیں چلے، آندھیاں ہوں، نیوکلیئر وار ہو، یہ ایک قسم کا جھٹکا ہے، دنیا میں عذاب ہے۔ افامن اہل القری ان تأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب ان پر رات میں نہیں آ سکتا جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا اللہ کا عذاب دن میں نہیں آ سکتا جب یہ کھیل کود میں مصروف ہو؟ افامنوا مکر اللہ، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا، عذاب سیارہ ٹکرائے
یا کچھ بھی ہو طوفان سکتا ہے۔ آئے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے۔ کہ 2012 میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا، بلکہ ہم نے ہر وقت اللہ سے ڈرتے اچھا، رہنا ایک چاہیے۔ سوال ہے کیونکہ وقت ختم میں ہو رہا ہے، لیکن مولانا ڈاکٹر صاحب صاحب کی بات میرا ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال آپ سب کے لیے پٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جاوید صاحب سے، کہ کسی نہ کسی طرح کا امبیلنس ضرور ہوگا، اب تک ہم اس نتیجے پہ ضرور پہنچے ہیں، اور وہ جو امبیلنس ہے، وہ جو عدم توازن ہے، وہ عدم توازن اس پورے سسٹم کو ڈسٹروائے کرنے کا سبب بنے گا۔ اب وہ چاہے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ عدم توازن کسی اس کی وجوہات مادی ہیں یا روحانی؟ عدم توازن جو بات کر رہے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ صرف ہم دنیا اور چاند اور سورج کو دیکھ رہے ہیں، بات قیامت صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، دنیاؤں کے لیے، عالمین کے لیے ہے، کہکشاؤں کے لیے جو خربوں کہکشاں ہیں۔ ہماری کہکشاں جیسی ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ خربوں ہیں۔ جب اتنی کہکشاؤں کو سب پہ یہ قیامت آئے گی تو اس میں بھی مخلوق ہوگی جو تحقیق ہو رہی، تو ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان بتایا، یعنی جو کچھ ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس زمین کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، اس چاند کے لیے بات نہیں ہو رہی، اس سورج کے لیے، یہ تو ایک کہکشاں ہے۔ یہ ایسی کروڑوں خربوں کہکشائیں جو ہیں، ان سب پہ قیامت آئے گی تو قیامت ہوگی، بات یہ ہے۔ اگر غور سے ساری گفتگو کو انالیسس کیا جائے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ باہر سے کوئی خطرات نہیں، نہ اسٹیرائڈ سے، نہ دوسرے سیاروں سے، ستاروں سے۔ اگر کوئی بڑا خطرہ ہے تو مفتی صاحب نے جو بات کی اس کی تصدیق بائبل میں سے بھی ہوتی ہے، وہ انسان سے ہے، خود اپنے اندر سے۔ جب انسان بگڑا تب خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ کہیں پر ایسا نہیں کہ لوگ دعا کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اور خدا نے کہا چلو فرشتوں جاؤ ذرا ان کی کھچائی کرو، یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے بدی کی، جب گناہ کیا، یا کسی انسان کو قتل کیا، دوسری قوموں کو قتل کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر آسمان سے بھی عذاب نازل ہوا، زمین سے بھی عذاب نازل ہوا، اور پھر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خاتمے کی طرف بڑھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس زمین پر اگر جب بڑا نقصان ہوگا تو وہ انسان کی طرف سے ہوگا، اس کائنات کی طرف سے پہل نہیں ہوگا۔ ان کی بات کو یوں واضح کروں گا کہ واقعی انسان کی وجہ سے قیامت آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ دوسری ریزن وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار توبہ کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا، اور ناظرین جو نقطہ اس ڈسکشن سے سامنے آیا وہ یہ کہ یقیناً علم ہمارے اوپر نئے نئے دروازے کھولتا رہتا ہے جستجو کے، تحقیق کے، لیکن حتمی طور پر جس جگہ علم کی حد ختم ہوتی ہے وہاں شاید بلکہ یقیناً وحی کی حد شروع ہوتی ہے، اور کوئی علم، کوئی فلسفہ شاید انسانی عقل کو آج کی ماڈرن زمانے میں بھی اور آج کی تمام ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی مطمئن نہ کر سکے، اور جب یہ بے اطمینانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر دوبارہ انسان رجوع کرتا ہے اس خالق حقیقی کی طرف اور اس کے کلام کی طرف کہ جہاں سے اس کو ٹرو گائیڈنس مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم اس قیامت کے موضوع کو کنکلوڈ کریں گے اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، یعنی جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد کا احوال کیا ہوگا، اور یوم جزا کیا ہے، یوم حساب کیا ہے، کس کو سزا ملے گی، کس کو جزا ملے گی، حساب کتاب کا کیا معاملہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ